وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا جا کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جہاں ٹیلی فون کال ہے تیسرا آدمی سن کے چٹوے لگ کے تمہیں سوال دے تاکہ یہ ڈسٹربنس جڑی وچلی نہ ہو. کتنا دوبارہ دسو. جہاں ٹیلی فون سیٹ ہے نا ہاں ہاں سائٹ سے صاحب کو لوگ وہی کال اٹینڈ کرے تھی کال جہی ہے مولانا صاحب نو دے دو چٹ سے لکھی ہوئی تاکہ مولانا صاحب سوال دینا ہے تسلسل رہے گل سے انہوں کی گل ہے تسلسل ختم ہو جائے جو ہی کال آ جاتی ہے. یار کچھ آرٹیفیشل کام ہے یہ سارا کالوں والوں کا نا. مثلا آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز نہیں کم کر رہے کیونکہ آپ نے اپنی آواز سننی ہے یا اپنا جواب لینا ہے تو دوسرے بندوں کو کیسے آپ پابند کر سکیں گے. یعنی آپ کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ ٹیلی ویژن کی آواز کم کر لیں تو آپ مانے نہیں ہیں. آواز کم ہوگی نہیں ہوئی نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ اپنا سوال کریں. ہاں چلے فرمائیں کیا پوچھیں گے آپ. ارے سوال تو میں بات سنتا ہی رہنا میں سوال میرے کافی ہے میں سنتا ہی ماشاء اللہ. ٹیلی فون کرتا نا اس کال کی ڈسٹربنس جڑی ہو جاتی ہے. یہ بات تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی طریقہ ہمارے جو آپ بات بتا رہے ہیں نا وہ ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا ایسا کیونکہ بندہ لائیو وہاں بعض اوقات ایسے لوگ ہیں کہ ٹیلی فون پہ کال کرتے ہیں ٹیلی فون پر ہی جواب چاہتے ہیں. وہ پروگرام سن نہیں رہے نہ ان کو پتا ہے کہ کسی کیبل نیٹ ورک پہ ہمارا پروگرام آ رہا ہے. وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے نا لکھے ہوئے سوال کو وہ کیا کرے گا. وہ آپ کے لیے تو مفید ہو سکتا ہے لیکن کرنے والا تو محروم رہ گیا. یہ مجبوری ہے ورنہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک بات ختم ہو پھر دوسری. بہت اچھی بات ہے لیکن مولانا درمیان میں کئی طرح کے مسائل ہیں نا صرف ایک مسئلہ نہیں ہے. جی السلام علیکم. کیونکہ اس وقت ہمیں جو بندے سوال کرتے ہیں سم ٹائم وہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں موبائل سے کال کرتے ہیں اور لائیو جواب لینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جواب مل جائے. اگر ہم اس کا سوال کاغذ پہ لکھیں گے وہ تو بیچارہ لائن سے نکل گیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں مولانا صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. میں باہر سے آیا ہوں گلف سے 13 تاریخ کو وہاں پہلا روزہ تھا. ہاں جی ٹھیک ہے. میں اتقاف پر بیٹھنا چاہوں تو کون سی ڈیٹ سے بیٹھوں گا کیونکہ اگر میں 20 تاریخ کو بیٹھتا ہوں تو میرے 9 دن ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. میں موبائل بند کرتا ہوں جو آپ ٹی وی میں سن لوں گا. جی بہت اچھا سوال ہے میرے بھائی. یہ مسئلہ فرق ہے روزے کا. مطلب ہم 16ویں میں ہیں یہ 17ویں میں ہیں. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اعتکاف کس حساب سے بیٹھوں گا جبکہ آپ کے ہاں جب 20 ہوگی تو اس دن محترم کا 21واں روزہ ہوگا. آپ نے رمضان شریف جس علاقے میں پایا وہاں روزہ شروع کیا اور آپ کا اب 17واں ہو گیا. جب وہاں ہو جائیں 29 یا 30 اس کے مطابق آپ روزے کر دیں ختم. ہمارے اگر 30واں رام اس سے روزہ رکھیں آپ کے 31 ہو جائیں تو آپ روزہ نہیں رکھیں. جہاں سے سٹارٹ کیا تھا نا آپ نے اس کو ہی ماننا. مگر آپ یہاں ہیں آپ اس لیے اعتکاف اور عید جو ہے یہ ہمارے ساتھ کرنی. ہاں یہ مسئلہ الگ رکھنا. روزے اس حساب سے پورے کرنے ہیں. عید اور جو اعتکاف ہے یہ ہمارے حساب سے کرنا جہاں آپ ہیں. یہ سیدھی بات ہے. علماء بہت الجھن میں نے دیکھا کچھ لکھتا کچھ سیدھی سی بات ہے کہ جب رمضان شروع ہوا جہاں آپ تھے جب اس کے مطابق وہاں چاند 29 کو نظر آ گیا ختم روزے آپ. اگر وہاں 30 ہوئے آپ بھی چیز کریں 31 کی تو نہیں ہوتی بات. اور اب یہاں ہے آپ اعتکاف کریں گے تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ کریں گے اور عید بھی ہمارے ساتھ منائیں گے. روزہ اس دن آپ نہیں رکھیں گے جب آپ کے 30 پورے ہو چکے ہوں گے مگر عید کے لیے صبر کریں گے ہمارے ساتھ کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میں نے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا. کل انہوں نے بتایا تھا کہ وطر جو ہے نا 3 طریقے بتائے تھے مولانا اور ایک علیحدہ بنے پڑے جو ہے. ہاں ہاں. تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ جو نیت ہے وہ کیا کریں گے. 3 کی نیت کریں گے یا 2 ایک دفعہ نیت کریں گے ایک دفعہ کریں گے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. نیت کے بارے میں بھی لوگ بہت کنفیوژن کا شکار ہے کہ بیچارے جو نا نمازوں میں پڑھتے ہیں کہ جب زور پڑھنے جا اثر کہتے ہیں نیت کی میں نے اس نماز کی 4 رکعت نماز زور پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے یہ یوں کہتے ہیں. یہ ساری باتیں دین کے خلاف. نیت کا زبان سے کوئی تعلق نہیں کسی مذہب میں نہیں. 4 اماموں کے مذہب میں نہیں اہل حدیث میں نہیں رسول اللہ صحابہ سے ایک لفظ نہیں کہ کوئی یہ کہتا پھرے کہ میں نے نیت کی ہے. نیت بھی کوئی زبان سے کرنے کی بات ہے. زبان سے کرنے کے آگے کام ہے کہ اللہ اکبر کہو یا بسم اللہ کہو. نیت کھانا کھانے کا ارادہ ہوا اس کو کہتے ہیں کہ نیت ہو گئی کھانا کھانا. جا کر بیٹھ کر وہاں کہ نیت کی میں نے اس کی 2 روٹیاں کھاؤں گا سالن کے ساتھ کیا بے ہوگی. امام مجدد ثانی لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ نہیں سن لو بات میری سن. اور بھائی آپ نے سوال کیا میں بیان کروں گا انشاءاللہ سارے کلیئر ہو جائیں گے. رہ جائے گی صبر بھی کیا کریں نا
کہ پہلے زبان سے نیت کو بھول جائیں، یہ بالکل ختم کریں. کسی نماز کی نہیں کرنی، نہ عید ہوتی ہے نیت کی میں نے سے. بھائی لوگ گھر سے آئے کیوں ہیں؟ عید پڑھنے کے لیے آئے، 2 رکعتیں پڑھنی. بےہودہ بات، بالکل دین اسلام کے خلاف بے وقوفوں کی نکالی ہے. مجاہد الثانی پر فرما دیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے احمق نے یہ نکالی ہے زبان سے نیت. اس کو چھوڑ دیا. رہ گئی دوسری بات، علم ہونا چاہیے. علم ہونا چاہیے کہ یہ زور ہے، یہ اثر ہے، یہ نماز وطر ہے، یہ عید ہے. اگر کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھ رہے ہو، فوراً بتا سکے کہ یہ فلاں نماز. یہ واقفیت ہونی چاہیے. اب ہے وطر کی بات. وطر جب 2 الگ پڑھیں گے، سمجھنے کے لیے میں نے لفظوں کی بات جو نا منہ سے کہنے کا قصہ میں نے ختم کر دی. پوچھے کوئی علم کے طور، آپ یہ کہیں کہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں. والشفع والوتر قرآن کے الفاظ، جوڑے کو 2 کو کہتے ہیں شفع. یہ عالموں کے یاد رکھنے کی بات کہ 2 جب جدے پڑے کیا ہیں وہ شفع، جب 1 پڑا وہ کیا وتر طاق. بس یہ علم کی حد تک ہے، کہنا کونا کچھ نہیں. جب آپ نے شروع کیا پتہ میں شفع شروع کر رہا ہوں، جب 1 پڑھنے لگے آپ کو پتہ وتر پڑھ رہا ہوں. 1 رکعت زبان سے کہنے کی باتیں میرے بھائی بھول جائیں، یہ دین میں کوئی نہیں ہے. پچھلوں نے یہ ایجاد کیا، لوگوں کو تنگ کیا ہوا. نماز کی نیتیں مجھے یاد نہیں. نیت کیا؟ آپ کا جو فیصلہ ہوگا کام کرنے کو نیت ہی. آپ ارادہ کہہ لیں، نواب قضا کہہ لیں، میں نے ارادہ کیا کہ فلاں کھیت جا کر جوتوں گا، وہاں بیر کھڑے کروں کا نیت کی میں نے اس کے فلاں نمبر پہلی وہ کھیت میں ہے. عقل کی بات کریں، کوئی نیت کو نہ خراب کرے. السلام علیکم. بالکل ٹھٹا ہے یہ لفظوں کی. جی وعلیکم جی کیا حال ہے جناب؟ طاہر صاحب ٹھیک؟ جی الحمدللہ. نیازی صاحب پوچھیں جو پوچھنا. یہ پوچھنا تو یہی ہے، مطلب یہ مغرب اور عشاء کے درمیانی جو ٹائم ہے اس میں سو جانا مطلب شریعت میں منع ہے یا نہیں؟ کوئی منع نہیں. اس خطرہ سے آپ نے ناپسند تو کیا کہ عشاء کے بعد باتیں اچھی نہیں، منع نہیں کیا، پسند نہیں کی. نہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان اور سن بھی لیا کہ آپ سوال کر کے لوگ ذرا صبر نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں کہ ساری بحث نیازی صاحب آپ خاموش رہیں گے، اگر آپ تو کی ذرا جواب بھی نہیں. نہ آئے تو لائن آپ کے پاس ہی ہے. ہاں جی جی نہ آئے گا تو کہیں. میں چاہتا ہوں سارے پہلو آ جائیں، آپ درمیان میں بولنا شروع کر دیں. جی فرمائیں. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے سونا ناپسند کیا عشاء سے پہلے کہ کہیں نماز قضائی نہ ہو جائے، آدھی رات بھی گزرے. بعد میں باتیں کرنے کو ناپسند کیا، مگر حرام نہیں، منع نہیں، ناجائز نہیں. اگر تسلی ہو کہ میں وقت پر اٹھ کھڑا ہوں گا یا کوئی تجھے دکھا دے گا تو سو سکتا، منع کوئی نہیں. اب بات کریں نا کون سی رہ گئی. ویسے بہتر یہی ہے کہ سوئے نہ آدمی پڑھ لے پہلے، مگر اگر نیند آ رہی سو جائے، حرام نہیں، بالکل نہ جائے، گنجائش ہے سونے کی، بالکل گنجائش. نہ سوئے زیادہ بہتر ہے. بہتر یہ کہ نماز ادا کر کے سو. جی جی نیازی صاحب. نیازی صاحب آپ فرمائے نا کون سی بات رہ بہت گئی. شکریہ. پہلے سونا نہیں اچھا، بعد میں باتیں کرنی نہیں اچھی. دینی باتیں کو ضرور کی ہوں یا کوئی مہمان آیا، ورنہ خواہ مخواہ نہیں باتیں کرنی چاہیے. ٹی وی پر بیٹھے رہتے، صبح اٹھتے ہی نہیں چلے تھے. مولانا بدقسمتی سے ہمارے ہاں ٹی وی نہ بھی ہو تو باتیں ہم عشاء کے بعد ہی شروع کرتے ہیں. بالکل یہ ناپسند کیا آپ نے. السلام علیکم. عقل کے خلاف ہے کہ نیند کو خراب کر رہے جی بھائی. اٹھو گے کس وقت. محبوب احمد بات کر رہا ہوں. جی بھائی فرمائیے. میں زکوٰۃ الشر کمیٹی کا چیئرمین بھی. تھوڑی سی آواز ٹیلی ویژن کی کم کریں گے تو ہمیں آسانی ہوگی آپ کی بات سننے میں. جی میں صرف مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا جی کہ جی زکوٰۃ جو ہے وہ کن کن لوگوں پہ لاگو ہے جو وہ لے سکتے ہیں. میرے سننے میں کچھ آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا پڑا ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو میں تھوڑا سا یہ کنفرم کرنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب دین کی روشنی میں مجھے بتا دیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کن لوگوں بڑی پہ خوشی لاگو ہوئی ہے. میرے بھائی، آپ چیئرمین اور زکوٰۃ کمیٹی کے، اللہ آپ سے یہ خدمت لے رہا ہے، اللہ قبول فرمائے، حقداروں تک ان کا حق پہنچانا یہ بھی عبادت ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو لوگوں نے فرض کر لیا نا کہ کوئی مانگنے پر ہی مجبور ہو جائے بالکل کنگال، اس کو ہی دینی چاہیے، یہ غلط بات ہے. یہ زکوٰۃ کے تصور کے خلاف ہے. دین نہیں چاہتا کہ جب کسی کی مٹی پلید ہو جائے پھر دو. اگر کوئی سفید پوش بھی ہے، ملازمت کر رہا ہے، دکان کر رہا ہے، تھوڑی بہت زمین بھی ہے، مگر گزارا اچھا نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ ان کا بچہ بیمار ہو گیا، بیٹی کی شادی کرنی، آپ نہ دیکھیں ان کے پاس سونا ہے یا زمین ہے یا نہیں، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کو زکوٰۃ دیں.